بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 6 ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے جانور خریدنے سے پہلے کے امور کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جانور خریدتے وقت کے امور کے متعلق پڑھیں گے کہ جانور خریدنے کے وقت کن امور کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے قربانی کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو اور ہمارے قربانی کا جو وزن ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ ہم نے پہلے ایک بات سمجھی ہے کہ قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال تولے جائیں گے، تو جن اعمال کا وزن ہوگا وہ زیادہ بھاری ہوں گے، تو اس لیے ہمارے کچھ کوتاہی کی بنا پر ہمارے اعمال کے وزن میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چند امور کا اہتمام کریں کہ ان امور کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ تو جانور خریدتے وقت ان امور کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، کب خریدنا ہے؟ تو یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، یعنی جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس وقت خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے جمعہ کے لیے سعی یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جانے میں خلل آتا ہے۔ لہذا اگر جمعہ کے دن جانور خریدنے جا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھے۔ اور ایک بات کہ کسی جانور کے بارے میں فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بات چیت چل رہی ہو، یعنی جانور بیچنے والا اور جانور خریدنے والا دونوں سودے کے متعلق بات چیت کر رہے ہو اور بیچنے والا ایک قیمت پر رضامند نظر آ رہا ہے اور آپ کو بھی وہ جانور پسند آ گیا، تو اب ایسے موقع پر آگے بڑھ کر اپنے دام لگانا اور دوسرے کا سودا خراب کر کے اپنا سودا بنانے کی کوشش کرنا یہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ایسا کرنے پر گناہ ہوگا۔ نمبر 2 ہے کہ کس سے جانور خریدنا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم کو جانور کے متعلق قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ جانور چوری کا ہے یا غصب شدہ ہے یعنی لوٹا ہوا ہے تو اس کو خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے جانتے ہوئے چوری شدہ مال خریدا وہ بھی چور کے ساتھ اس کے گناہ اور آر میں شریک ہوں گا۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ جانور کے مالک ہی سے ہم جانور کو خریدے، کسی کا چوری کیا ہوا مال یا لوٹا ہوا مال یا راستے پر جو جانور چھوڑے ہوتے ہیں کسی نے ان جانور کو مارکیٹ میں لا کر بیچا ہے تو ایسے جانور کو خریدنے سے پرہیز کرے۔ خریدنے وقت جو امور ہے اس میں تیسرا امر ہے کیسے خریدنا ہے۔ تو چند اصول ذہن میں رکھیں۔ پہلا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، یعنی ناحق ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع ہے۔ اور ایک اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر پہنچے نہ ضرر پہنچایا جائے، یعنی نقصان نہ ایک طرف سے پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کی طرف سے پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرا اصول ہے جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ 3 اصول کو سامنے رکھے ان کا خیال کیا جائے کہ خریدتے وقت کچھ کرنے کی چیزیں اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں خاص اہتمام جو حدیث میں آیا ہے ان کا خیال رکھا جائے۔ باہمی لین دین اور خرید و فروخت کے معاملے میں نرم چشم پوشی اور دلیرانہ درگزر اور اپنے حق کا مطالبہ اور تقاضا کرنے میں احسان سے کام لے، سختی سے بچے، نرمی سے کام لے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت و رحمت ہے۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کو صرف اسی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا گیا تھا کہ وہ لین دین کے معاملے میں نرمی کرتا تھا، سختی سے کام نہیں لیتا تھا۔ اور
اگر سودا طے ہو گیا ہو، اب بیچنے والا معاملہ کر پچھتا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس پر احسان کرتے ہوئے معاملے کو ختم کر دے۔ یعنی بیچنے والے نے سودا کر دیا اور جانور بیچ دیا، اب اس کے معاملے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، تو ہم اس پر احسان کرتے ہوئے اس سودے کو ختم کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے ناپسندیدہ معاملے کو جس میں اس کو ندامت ہو رہی ہے ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو دام لگا کر دوسرے کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے سامان بیچتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بولی لگاتے ہیں، تو ہم ان بولی لگانے کے اندر شریک نہ ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خریدنے کی نیت تو نہیں ہوتی، لیکن ان جانور کی قیمت کو بڑھانے کے لیے بولی پر بولی لگاتے جاتے ہیں، تو ہم اگر ہماری خریدنے کی نیت نہ ہو تو ہم اس پہ بولی نہ لگائیں، بولی لگا کر ہم جو خرید رہا ہے اس کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور ایک ہے کہ جھوٹ سے اور جھوٹی قسم سے بچا جائے۔ حدیث میں ہے جو جھوٹی قسم سے مال حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کو کوڑے کی بیماری ہوں گی، اور دوزخی ہوں گا، اور اس سے اس کی مال کی برکت ختم ہو جائیں گی، اس سے آبادیاں کھنڈور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا جھوٹی قسم سے بچ جائے۔ آج کل ہم بات پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی بہت سی مقابر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے رینج میں نہیں ہے، ہم اتنے ہی پیسے لائے ہیں، قسم سے ہم اتنے ہی پیسے لائے ہیں، اور ایسا ہی جانور اس سے سستا ہمیں مل رہا تھا۔ اس طرح بولنے سے پرہیز کیا جائے۔ اور ایک جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہو، وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے۔ یعنی مارکیٹ کے اندر جہاں جانور وزن کے طور پر بیچے جا رہے ہو، نگ کے طور پر نہ بیچے جاتے ہو، تو وہاں وزن سے خریدنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ کم ہوتا ہے، اور نہ تجربے کار جن کو مارکیٹ کا جانوروں کا تجربہ نہیں ہوتا، ایسے لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ اور منڈی میں، بازار میں اس بات کا خوب اہتمام رکھے کہ کہیں جانوروں کے پیشاب سے ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے، کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو ہماری نماز اور جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو نماز ہے، تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ چوتھا امر کہ کون سا جانور خریدنا ہے اور کون سا نہیں، یعنی کس جانور کی قربانی صحیح ہوتی ہے اور کس کی نہیں، کیونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا، تازہ، صحیح، سالم، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا نہ سمجھی بھی ہے اور نہ شکری بھی ہے۔ تو ایسا جانور خریدے جس کے اندر چار باتیں پائی جاتی ہو، تو اگر چار باتیں پائی جاتی ہوں گی تو قربانی صحیح ہوں گی۔ نمبر 1، مخصوص جنس، یعنی ایسی جنس جانور جن کی قربانی درست ہوتی ہو۔ نمبر 2، عمر پوری ہو، اور نمبر 3، قربانی سے کوئی عیب نہ ہو جو قربانی کو رکاوٹ بنے، اور نمبر 4، جانور ملکیت میں ہو یا مالک کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت ہو۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جانور کی مخصوص جنس اور ان کی عمریں کے متعلق آئندہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ جانور خریدتے وقت کن امور کا اہتمام کیا جائے۔